میں ہوں ڈاکٹر شاہد حسین اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے 4 میتھڈز آف نوئنگ، یا جس کو ہم اپروچز ٹو فائنڈنگ آنسرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم آج کے ٹاپک میں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کون سے جو ریسرچ کے کون سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، خاص کر جو 4 میتھڈز کی، 4 میتھڈز کی بات کی جاتی ہے، 4 میتھڈز آف نوئنگ کی بات کی جاتی ہے، تو وہ کون سے ایسے 4 طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے نالج گین ہوتی ہے یا ریسرچ کی جاتی ہے یا کسی سوال کا جواب ہم حاصل کرتے ہیں، تو وہ کون سے 4 طریقہ کار ہیں۔ سو تھوڑا سا پریکٹیکلی اگر وین وی آبزرو دا تھنگس، تو وی کین سے دیٹ whether we realize it or not, we all conduct research in our day-by-day life. Whenever we start with an idea and then test it. تو جب بھی ہم کسی آئیڈیا کو، کوئی ایک ذہن میں ہماری کوشچن ہے اور ہم اس کو لے کر جو یا ڈے بائی ڈے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس آئیڈیا یا اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی کیا، یہ ریسرچ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت، ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ریسرچ میں انگیج رہتا ہے، انوالو رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ صرف سائنٹسٹ ہی کرتے ہیں یا سائنسدان ہی کرتے ہیں۔ ریسرچ کو میں آگے جا کے بات کروں کہ ریسرچ بیسیکلی کامن سینس کی ہی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفائنڈ شیپ ہے۔ تو ریسرچ جو ہے وہ ہر شخص ریسرچ میں کہیں نہ کہیں انگیج رہتا ہے، انوالو رہتا ہے۔ آل ریسرچز begin with a basic question اور proposition about a specific phenomena۔ کسی بھی اسپیسیفک فینومینا کے بارے میں ایک خاص کوشچن، ایک بیسک کوشچن کے بعد ہی ریسرچ کا جو طریقہ کار ہے، ایک مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ وی کین سے دیٹ ریسرچ سٹارٹس ود اے کوشچن اور ود دی اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم۔ کوئی خاص پرابلم ہے، اس کو لے کر جب ہم آگے چلتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ نالج حاصل کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ریسرچ ہے۔ فار ایگزامپل، وائی ڈو ویورز پریفر ون ٹیلی ویژن پروگرام اوور another؟ کیوں ایک پروگرام کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو کمپیٹیٹر ہے یا اس ٹائم پر دوسرے جو پروگرامز، دوسرے ٹی وی چینلز پر لگے ہوئے ہیں، ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ کوشچن ہے کہ وائی ون پرٹیکولر پروگرام از مور پاپولر ایز کمپیئر ٹو دی ادر پروگرامس ڈیورنگ دا سیم ٹائم، یا اس ٹائم پیریڈ میں جو بھی، یا اس ٹائم اسکیجول میں جو بھی پروگرام لگتے ہیں۔ تو یہ کوشچن ہے، اور اس کی پھر ہم جب اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں، ڈفرنٹ طریقے ہیں، بیسیکلی 4 طریقے ہیں کسی بھی، جیسے میں پہلے بات کی کہ 4 طریقے ہیں یا 4 میتھڈس ہیں آف نوئنگ، نالج حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں، کسی سوال کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 طریقے ہیں۔ ویمر اینڈ ڈومینک اینڈ کرلنگر ہیو مینشنڈ 4 اپروچز ٹو فائنڈنگ آنسرز اور میتھڈز آف نوئنگ۔ کون سے میتھڈس ہیں؟ نمبر 1 method of tenacity, number 2 is the method of intuition, number 3 is the method of authority, and the number 4 is the scientific method۔ تو یہ 1 by 1 اب ہم ان چاروں میتھڈس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میتھڈ آف ٹینیسٹی کی۔ میتھڈ آف ٹینیسٹی کیا چیز ہے، یا کس طرح کے لوگ اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں نالج گین کرنے کے لیے، یا اپنی کوشچنس کے آنسر حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں اس میتھڈ کو، اور یہ بیسکلی ہے کیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی a user of this method follows the logic that something is true because it has always been true، کہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا ہے، ہمیشہ سے یہ بات صحیح رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی یہ ایسے ہی ہوگا، اب بھی یہ بات صحیح ہوگی۔ اگر یہ بات کل غلط تھی تو آج بھی غلط ہے، اگر یہ بات صحیح تھی تو آج بھی یہ صحیح ہے۔ یہ بیسیکلی اس طرح سے اس میتھڈ کے جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اس لاجک کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا کہ ری انفورسمنٹ فرام ادرس اینڈ فریکوینٹ ریپیٹیشن سپورٹ دیز بلیفس، جو بار بار ری انفورسمنٹ ہو رہی ہو، اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے ان کو مزید لوگ ری انفورس کر رہے ہوں، اس کو سیکنڈ کر رہے ہوں، اور پلس ریپیٹیشن جو ہے، تو ریپیٹیشن جو ہے، یہ دونوں چیزیں سپورٹ دیز بلیفس ایون وین we have no verifiable evidence and when the beliefs may be false۔ حالانکہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک نالج جو ہم بلڈ کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ہم بلڈ کر رہے ہیں، یا ایک ڈیسیژن ہم بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی لاجیکل بیس نہ ہو، ہمارے پاس کوئی پروف نہ ہو، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا اس بات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اٹ ہیز آلویز بین ان دس وے، کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ بیسیکلی میتھڈ آف ٹینیسٹی ہے۔ مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ a store owner says that I don't advertise because my parents didn't advertise یا didn't believe in advertising، کہ میرے پیرنٹس نے نہ ایڈورٹائز کیا نہ وہ بلیو کرتے تھے، تو that's why I don't advertise، میں بھی ایڈورٹائز نہیں کرتا۔ یہ ایک شاپ کیپر کہتا ہے جو کہ
وہ شاپ کیپر کہے گا کہ جو از فالوئنگ دی میتھڈ آف ٹینیسٹی, جو میتھڈ آف ٹینیسٹی کو فالو کرتا ہے, جو وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, کل اگر یہ چیز ایسی تھی تو آج بھی ایسی ہوگی. حالانکہ ایسا ریالٹی میں ایسا نہیں ہے. سوشل کوگنیٹو تھیوری کی جب ہم بات کریں یا سوشل لرننگ تھیوریز کی ہم بات کریں, البرٹ بینڈورا نے جو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے سوشل کوگنیٹو تھیوری کے پرسپیکٹیو میں, اور بہت ڈفرینٹ ویریبلس کو اس نے لے کے, اور جو ایک سوشل لرننگ کے پروسیس ہے اس پہ ہم جب جاتے ہیں تو دیکھیں ود دا پیسو ٹائم انسان کے ایکسپیرینس اور انسان کے لرننگ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, بڑھتا رہتی ہے نالج, اور چیزیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں. آج اگر ایک چیز پریکٹس ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ بالکل آبسلیٹ ہو جائے. اگر آج ہم صرف ایڈورٹائزنگ کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 10 ایئرز بیک ایڈورٹائزنگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ آج اس ٹائم وہ آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایڈورٹائزنگ کی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. اگر ایک ایڈورٹائزر نئے مینس آف جو کمیونیکیشن ہے یا نئے مینس آف ایڈورٹائزنگ ہے اور پرسویشن ہے وہ ان کو فالو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ بہت پیچھے رہ جائے گا, کیونکہ اس ٹائم آپ نے آڈینس کو ٹارگیٹ کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. اسی طرح کوئی بھی فیلڈ اگر ہم لے لیں تو اس چیزوں کی جو ہے نا وہ ویز ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, جو بالکل بدلتے جا رہے ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم کووڈ-19 کی بعد کی سینیریو دیکھیں, اس کے دوران کا سینیریو آپ دیکھیں, اس سے پہلے کا سینیریو دیکھیں, ٹوٹلی آل ٹوگیدر چینج ہو گیا. اگر 6 منتھ بیک ہم جاتے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر 2019 پہ ہم جاتے ہیں تو اس ٹائم چیزیں کس طرح سے چل رہی تھیں اور آج چیزیں کیسے چل رہی ہیں. آج اگر ہمارے پاس ایک شخص اگر کہتا ہے کہ نہیں جی ICTs میرے پیرنٹس نے کبھی نہیں یوز کی, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, تو میں یوز نہیں کروں گا, تو کیا ہوگا؟ دیٹ پرسن ول بی لیگنگ بیہائنڈ, وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اور لیکن ایک شخص, بہت سے دیکھیں دنیا میں لوگوں نے فوراً سے اپنے سوچنے کے عمل میں تبدیلی لائی. فوراً سے ICTs, جن لوگوں نے کبھی ICTs نہیں یوز کی تھی, دے آر یوزنگ ایٹ ICTs, دے لرنڈ اٹ, اور اس کے بعد وہ دے آر اپلائنگ دی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنی چیزوں کو, اپنے آپریشنس کو مینیج کر رہے ہیں. ایون آن لائن سیلنگ ہو رہی ہے, آن لائن پرچیزنگ ہو رہی ہے, اور ای کامرس ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی چیزیں سوئچ کر رہی ہیں. اور اگر پوسٹ کووڈ-19 کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے گا تھنگس ول بی ٹوٹلی چینجڈ. جو ایک گلوبل ولیج تھا, پوسٹ ماڈرنزم سے بھی لگتا ہے کہ آگے کی بات کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا جو ہے یہ بیسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن جب میتھڈ آف ٹینیسٹی کی بات کرتے ہیں تو پیپل ہو آر فالوئنگ دا میتھڈ آف ٹینیسٹی یوزلی بلیو دیٹ تھنگس جو جس طرح سے پہلے ہوتی آئی ہیں وہ ایسی ہی چلیں گی. یہ بیسیکلی اس کا ایشو ہوتا ہے. سو دا بیسک آئیڈیا از دیٹ, میتھڈ آف ٹینیسٹی کی بات کرتے ہیں تو بیسک آئیڈیا از دیٹ nothing changed. What was good, bad or successful before will continue to be so in the future as well. کہ جو پہلے چیزیں جس طرح سے چل رہی تھی, اگر وہ سکسیزفل تھی تو آگے بھی سکسیزفل ہوگی, اگر وہ پہلے ایک چیز بیڈ تھی تو اب بھی بیڈ ہوگی, پہلے ایک چیز اچھی تھی تو اب بھی اچھی ہوگی. جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا, جیسے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں, ہر چیز بدل رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے میری جو کیریکٹرسٹکس آف لینگویج کی اگر ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے کہا تھا کہ جو آپ کی جو لینگویج ہے وہ اسٹیٹک ہے جبکہ ریالٹی ڈائنامک ہے. تو جو ایک ریالٹی ہے وہ اتنی ڈائنامک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کبھی بھی دوسری دفعہ ایک ہی دریا میں جو ہے نا وہ اپنا قدم نہیں رکھ سکتا, اتنی زیادہ ریالٹی ڈائنامک ہے. اور ہر سیکنڈ کا جو ہے نا سیکنڈ کے ساتھ جو ہے تغیر انسان کی زندگی میں دنیا میں رونما پذیر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ میتھڈ جو ہے, سیکنڈ میتھڈ آف نوئنگ کی ہم بات کریں تو دیٹ از میتھڈ آف انٹیویشن. میتھڈ آف انٹیویشن کیا چیز ہے کہ ان دس میتھڈ ون assumes that something is true because it is self evident. ایک شخص سوچتا ہے کہ یہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے, یہ تو کلیئر ہے, یہ تو obvious ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی ہے, تو اس بات پر یقین کر لیتا ہے وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن, وداؤٹ اینی لاجیکل بیک گراؤنڈ اینڈ وداؤٹ اینی آبزرویشن. ایک امپیریکل ڈیٹا کے بغیر, ایک ایکسپیریمنٹ کے بغیر, ایک آبزرویشن کے بغیر ہم بلیو کر لیں کہ جی دس از سیلف ایویڈنٹ, یہ تو بالکل جناب کلیئر ہے, obvious ہے, کرسٹل کلیئر ہے, اور اس پہ ہم بریف کر کے اس کا آنسر یا اس کا ڈیسیژن جو ہے ہم اس کو عکس کر لیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ میتھڈ آف انٹیویشن ہے. سو اٹ از ایویڈنٹ اور obvious وداؤٹ پروف اور ریزننگ, کہ بغیر ریزننگ اور بغیر پروف کے ہم کہتے ہیں کہ جی دس از ایویڈنٹ, سیلف ایویڈنٹ ہے یا ایک obvious ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ میتھڈ آف انٹیویشن ہے. مینی ٹائمس انٹیویشن از بیسڈ آن پرسنل ویلیوز اور ارلی سوشلائزیشن. زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس لیے یہ باتیں سوچتا ہے, اس لیے
یہ انٹیوشن پر بلیو کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو ارلی سوشلائزیشن جس پرسپیکٹیو میں ہوئی ہوتی ہے، یا اس کی جو لرننگ آلریڈی جو ایک پرسنل ویلیوز ایک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، ان ویلیوز کے مطابق وہ ڈیسیژن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل کلیئر ہے، یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، تو یہ بالکل جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دیٹس وائی کہ وہ اس پہ اسی نالج کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے مطابق وہ اپنے ڈیسیژنس کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی کوشچن اس کا آنسر وہ اپنی صرف سیلف ایویڈنس یا obvious ہونے کے مطابق اپنا کوشچنس کا آنسر دے رہا ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل a TV program producer resists efforts to test their program content because he believes that he knows what the audience likes to watch. تو اگر ایک ٹی وی پروگرام پروڈیوسر کو کہا جائے کہ آپ جو نا ایک ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام جو ہے کتنا سکسیزفل ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ریزسٹ کرتا ہے کہ نہیں جی آئی نو بیٹر کہ میرے جو آڈینس ہے وٹ دے لائک وٹ دے وانٹ ٹو واچ، تو اس کا مطلب ایک سیلف ایویڈنٹ یا وہ کہتا ہے جی اٹس اوبویس، وہ اپنے خیالات اپنی سوچ کو رکھ کے اور اپنی سوشلائزیشن یا پرسنل ایکسپیرینس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے خود سے ایک آئیڈیاز جنریٹ کر لے کہ جی ایسے ہے، اسپیکولیشنس جنریٹ کر لے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ میتھڈ آف انٹیوشن ہوگا. جبکہ اگر ہم ریئلٹی ہونا یہ چاہیے کہ بیسیکلی آپ اسٹیٹسٹیکلی چیزوں کو ٹیسٹ کریں، آپ امپیریکل ڈاٹا کو لیں، آپ آبزرویشنس کریں، ایکسپیریمنٹس کریں، اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے نا نالج آپ جو ہے نا اس کا آپ ڈیوائز کریں کہ جی یہ چیز ایسے ہے. سو میتھڈ آف انٹیوشن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اٹس بیسڈ آن اسپیکولیشنس، کہ اندازوں پر جو ہے نا یہ بیس کر رہا ہوتا ہے، اسپیکولیشنس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. ریئلٹی کو یا پروفس کو جو ہے نا مد نظر نہیں رکھا جاتا، امپیریکل ڈاٹا کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، آبزرویشنس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. بس ایک چیز نظر آ رہی ہے جی، ایک آبویس ہے جی، سیلف ایویڈنٹ ہے یا ایک آبویس ہے، ان چیزوں کے بیس پر آپ نالج جو ہے وہ اپنا اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا، نیکسٹ میتھڈ جو ہے دیٹ از میتھڈ آف اتھارٹی. میتھڈ آف اتھارٹی جو ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ میتھڈ، اس میتھڈ کے جو فالوورز ہیں وہ زیادہ پریولیج یا پرائیورٹی یا جو زیادہ ڈپینڈنسی اپنی شو کرتے ہیں وہ اتھارٹی پہ کرتے ہیں، کہ جو نالج ان تک پہنچ رہا ہے کس بیس سے، کس سورس سے پہنچ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ان کے پیرنٹس کہتے ہیں ان کو کہ جی یہ چیز نہ کریں، تو دے بلیو کہ ہاں جی یہ پیرنٹس نے کہہ دیا یہ چیز غلط ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے، یہ اتھارٹی. اسی طرح اگر ریلیجس ایلیٹس کہہ دیں گے کہ کسی چیز سے منع کر دیا تو اس کی جی ریلیجس ایلیٹس نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے یہ غلط چیز غلط. اسی طرح پولیٹیکل لیڈرس ہو گئے یا اوپینین لیڈرس کی باتوں پر جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز غلط ہو، وہ جو ہے نا اس کی کوئی لاجیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو اس چیز کا، یا تو اگر تو وہ سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ چیز ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس پہ بلیو کرنا صحیح ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو نالج وہ اوپینین لیڈرز ہم سے شیئر کر رہے ہیں وہ انہوں نے کیسے نالج گین کیا، ان تک وہ چیز کیسے پہنچی، یہ دیٹس امپورٹنٹ تھنگ. لیکن اس پر، اس سورس پر، یعنی اوپینین لیڈرز کے یا جو اتھارٹی ہمارے سامنے ہے اس کے بیک پہ نالج ان تک کیسے پہنچا، اس کو ہم بالکل ہی بالائے طاق رکھتے ہیں یا اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے اگین ہمارے جو ڈیسیژنس ہیں، ہماری جو نالج اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ دس میتھڈ آف اتھارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو دس میتھڈ سیکس ٹو پروموٹ اے بلیف ان سم تھنگ بیکاز اے ٹرسٹڈ سورس سچ ایز اے ریلیٹیو اور این اوپینین لیڈر سیز دیٹ اٹ از ٹرو. کہ ایک ریلیٹیو ہے، جیسے میں نے پیرنٹس کی بات کی، یا ایک کوئی اوپینین لیڈر ہے یا کوئی اتھارٹیٹیو ایک پرسنالٹی ہے، تو وہ اگر ہمیں کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ چیز ایسے ہے تو ہم اس کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیژنس یا اپنے نالج اسٹیبلش کرتے ہیں. سو دا ریلائنس از آن اتھارٹی وچ ریزلٹس ان سیکنگ ٹروتھ فرام سورسز ان ریلیجن، پالیٹکس اینڈ ادر اوپینین لیڈرشپ. تو ریلائنس کس چیز پر ہے یا ڈپینڈنسی کس چیز پر ہے؟ وہ اتھارٹی پر ہے. وہ اتھارٹی کے بیک اینڈ پہ جو نالج کی جو سورس ہے اس پر بالکل بھی نہیں ہے. یا اتھارٹی کی انٹینشن پازیٹیو ہو سکتی ہے لیکن اس کی ہو سکتا ہے کہ نالج کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ان کے جو طریقہ کار ہے، اتھارٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہو سکتا ہے غلط ہو. سو the emphasis is on the source and not on the methods which the source may have used to gain the information. So وہی بات ہے کہ پہلے جیسے میں نے بات کی کہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں یا emphasize کر رہے ہوتے ہیں اتھارٹی پر جس نے انفارمیشن ہم تک پہنچائی ہے، جو پہنچا رہا ہے، نہ کہ اس سورس پر
کہ جس کی بیس پر اتھارٹی نے جو انفارمیشن ہے وہ گین کی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر تو اتھارٹی نے سائنٹیفک وے میں ایک لاجیکل وے میں انفارمیشن اس تک آئی ہے اور آگے ہم تک پہنچا رہا ہے تو پھر تو وہ ٹرسٹ وردی ہو سکتی ہے. لیکن اگر جو اتھارٹی ہے ان کا طریقہ کار انٹیوشن ہے, ان کا طریقہ کار ٹینیسٹی ہے, یا ان کا بھی طریقہ کار اتھارٹی ہے, تو آف کورس اس میں کیا ہوگا کہ اس میں پرابلمس ہو سکتے ہیں, بائسنس ہو سکتی ہے, اور اس میں وہ جو لاجک شاید illogical ہو سکتی ہے, بات غلط ہو سکتی ہے, وہ وداؤٹ پروفس ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ طریقہ کار اتنا مستند نہیں ہے. تو چوتھا جو طریقہ کار ہے یا فورتھ میتھڈ آف نوئنگ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے باقی میتھڈس ہم نے ڈسکس کیے ان سے یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. انٹویشن, ٹینیسٹی اور اتھارٹی سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. تھامس ایچ ہاکسلے ڈیفائنڈ سائنس ایز اے ٹرینڈ اینڈ آرگنائزڈ کامن سینس. کہ سائنس کیا چیز ہے؟ یہ بھی کامن سینس ہے بیسیکلی, لیکن اٹ از اے ٹرینڈ اینڈ آرگنائزڈ. ایک خاص طریقہ کار سے, ایک خاص وے میں, ایک آرگنائزڈ وے میں آپ جب ایک نالج گین کرتے ہیں, نالج کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ آپ کی سائنٹیفک ریسرچ یا سائنس اس کو کہا جاتا ہے. اور جو سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ پھر باقیوں سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ کرلنگر 1986 defines scientific research as a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among observed phenomena. کہ سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے اکارڈنگ ٹو کرلنگر, اسی طرح ویمن اینڈ ڈومینک نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہوا سائنٹیفک ریسرچ کو, کہ اٹ از اے کنٹرولڈ, اٹ از دی امپیریکل, اسی طرح اٹس سسٹمیٹک, اٹس آبجیکٹو, اٹ از آنیسٹ اور اٹ از کمولیٹو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سائنٹیفک ریسرچ کی ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں جو کیریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک ریسرچ ہے اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, یا اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات کیا ہیں. تو اس پر ہم بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول ٹرائی کہ بہت کمپلیٹ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں. نیکسٹ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اگلی ویڈیو اسی پر آئے, زندگی رہی تو انشاءاللہ. سو اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کافی دیر سے لفظ ایک لے رہا ہوں, اور یہاں پر بھی امپیریکل کی بات کی ہے. سائنٹیفک ریسرچ از امپیریکل. اب امپیریکل کیا ہے یا امپیریکل ڈیٹا کیا ہے؟ امپیریکل ڈیٹا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا پروڈیوسڈ بائی ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن از کالڈ امپیریکل ڈیٹا. کہ وہ ڈیٹا جو باقاعدہ آپ آبزرویشن کے ساتھ, آبزرویشن کے تحت اور ایکسپیریمنٹ کے تحت جب وہ ڈیٹا آپ گین کرتے ہیں تو اس ڈیٹا کو آپ امپیریکل ڈیٹا کرتے ہیں. اور سائنٹیفک ریسرچ کی جو بیس ہے وہ ہے امپیریکل ڈیٹا. اگر امپیریکل ڈیٹا آپ obtain نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے یا سائنٹیفک میتھڈ آپ فالو نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کہ باقی تینوں میتھڈز میں ہم نے جیسے بات کی, ٹینیسٹی کی بات کی, انٹیوشن کی بات کی اور اتھارٹی کی بات کی, there was no empirical data in all those three methods of knowing as compared to the scientific method of knowing. This is altogether different from all other three methods of knowing, کیونکہ scientific method is totally dependent on empirical data. اگر empirical data نہیں ہے تو وہ scientific research نہیں ہے. اور empirical data میں نے کیا کہا ہے کہ basically it is a data based on the observation اور experiment. کہ جب آپ کا جو ایک اسٹیٹمنٹ کی پرابلم ہے, ایک کوشچن ہے, اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے آپ باقاعدہ آبزرویشنس, آپ باقاعدہ ایک ٹول بناتے ہیں اور ٹولس کے تحت آپ آبزرویشنس جو ہے نا وہ ڈرا کرتے ہیں, لیتے ہیں, یا آپ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ایکسپیریمنٹ یا آبزرویشن کے تحت جو ڈیٹا آپ کے پاس اکٹھا ہوگا اس کو کہا جاتا ہے امپیریکل ڈیٹا, جو کہ کبھی بھی بائس نہیں ہوتا. وہ ایک سسٹمیٹک وے میں آپ گین کریں گے, وہ ایک کمولیٹو وے میں گین کریں گے, وہ آپ امپیریکل وے میں گین کریں گے, وہ ایک کنٹرول وے میں گین کریں گے, تب جا کے یہ سائنٹیفک میتھڈ یا سائنٹیفک ریسرچ کہلائے گی. لیٹ می ٹیل یو فردر دیٹ دا سائنٹیفک میتھڈ approaches learning as a series of small objective steps and analysis. سب سے امپورٹنٹ جو سائنٹیفک ریسرچ کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے آبجیکٹیوٹی. کیا کہ اس میں کمپلیٹ ایک ریسرچر کی بائسنس جو ہے یوں سمجھ لے کہ وہ بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. سائنٹیفک ریسرچ از آبجیکٹیو. یہ بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے. اگر ایک سائنٹیفک ریسرچ میں تھوڑی سی بھی بائسنس آ گیا تو وہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ ٹینیسٹی, اس سے بہتر ہے ٹینیسٹی پہ چلے جائیں یا اتھارٹی پہ چلے جائیں, یا آپ
جو انٹیوشن پہ چلے جائیں. سائنٹیفک میتھڈ از سیلف کریکٹنگ, کہ یہ اپنی غلطیوں کو خود کریکٹ کرتا ہے. اپنے اگر کوئی پرابلمس آتے ہیں, کوئی مسٹیکس ہوتے ہیں, تو ان کو یہ سائنٹیفک ریسرچ سیلف کریکٹنگ ہے, اس کو خود کریکٹ کر کے آگے چل رہا ہوتا ہے, لے کے چل رہا ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنس از کمولیٹو ان نیچر, سو اٹ بلڈز آن دا ورک دیٹ ہیز پریسیڈیڈ اٹ. کہ جو پہلے سے کام ہو چکا ہوا ہوتا ہے اس کو لے کر سائنس جو ہے سائنٹیفک ریسرچ یا سائنٹیفک میتھڈ اس کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس پر اپنی جو یوں سمجھ لیں کہ اپنے جو پلیٹ فارم ہے وہ پہلے سے ریسرچ جو ہو چکی ہے اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کر کے آگے سائنٹیفک ریسرچ تھوڑی تھوڑی نالج ایڈ کرتا جاتا ہے. وہ جو اس پروسیس کو آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کی ہم بات کریں, آپ نے میری جو باقی ویڈیوز ہیں, خاص کر جو ہاؤ ٹو رائٹ ریسرچ پروپوزل یا سناپسس, اور اس کے علاوہ باقی جو میں نے ریسرچ کی جو ویڈیوز آپ سے شیئر کی ہیں, میں بار بار ڈسکس کرتا ہوں, لٹریچر ویو پہ بات کرتا ہوں, اور ہاؤ ٹو سلیکٹ ٹاپک اس پر بھی جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اس میں بھی لٹریچر ویو کا ذکر ہوتا ہے بار بار. تو سائنٹیفک ریسرچ کا جو ایک امپورٹنٹ سٹیج ہے وہ لٹریچر ویو ہے. اور لٹریچر ویو کیا چیز ہے کہ جو پہلے سے اس کوشچن یا اس ٹاپک کے مطابق جو ریسرچز ہو چکی ہیں, جو لوگ جو دوسرے ریسرچرز کام کر چکے ہیں, آپ اس کو لے کر ایک ریسرچر جو سائنٹیفک ریسرچر ہوتا ہے وہ اس کو بیس بنا کر اس سے پھر آگے لے کے چلتا ہے اپنی ریسرچ کو. لٹریچر کو دیکھتے ہوئے اس کا ریویو کر کے پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ آگے چلتے رہتے ہیں. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. سو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز لیٹ می ٹیل یو کہ جو یوزرز آف ادر 3 میتھڈس ہیں, جو انٹیوشن کے یوزر ہیں, جو اتھارٹی کے یوزر ہے یا ٹینیسٹی کے یوزر ہیں, ان کے لیے سائنٹیفک میتھڈ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ریسورسز. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج, بلکہ آپ سب بلیو اس پہ کرتے ہوں گے کہ آج جتنی بھی یہ ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے, اب تھوڑی دیر پہلے میں ICTs کا بات کر رہا تھا, جو آج اگر ہم ڈیورنگ کووڈ بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہر شخص کہنے کی کچھ نہ کچھ انگیج ہے, آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے, آن لائن ٹریننگ چل رہی ہے, اور باقی چیزیں جو ہے خاص کر جو کامرس چل رہی ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز ہیں وہ بھی میں ارد گرد اپنے دیکھتا ہوں کہ وہ آن لائن اپنی جو کامرس ہے یا اپنے بزنس ہے, اپنی شاپس چلا رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے اپنی روزی کا ذریعہ جو وہ انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. اب یہ ساری ترقی جو ہمیں نظر آتی ہے کیسی ہوئی ہے؟ یہ سائنٹیفک ریسرچ سے ہوئی ہے. اگر یہ سائنٹیفک ریسرچ نہ ہوتی تو کیا دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہوتی؟ کیا آج جس ایک بڑے پرابلم سے ایک دنیا چل رہی ہے, کووڈ-19 کی جو بات کر رہا ہوں, کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں, کیا اگر یہ اس ٹائم ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہ ہوتی تو کیا ہمارے لیے پاسبل تھا کہ اس طرح سے جس طرح سے ابھی ہم کسی نہ کسی طرح سے ایک دنیا جو ہے نا وہ ریوائیو بھی کر رہی ہے, واپس بھی آ رہی ہے اپنے اتنے بڑے پرابلم سے, اور آگے کا بھی سوچ رہی ہے. تو اس ٹائم اگر اتنی سائنٹیفک ریسرچ نہ ہوتی تو شاید اتنا پاسبل یہ چیز ڈیولپمنٹ یہ پاسبل نہ ہوتی, دنیا ایک گلوبل ولیج نہ بن چکا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ امپیریکل ڈاٹا کی وجہ سے دنیا یہاں پہنچی, اور امپیریکل ڈاٹا میں نے بتایا کہ سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد ہے. یہ ریسرچز اور یہ جو ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنس کی وجہ سے آج دنیا یہاں تک پہنچی ہے. سو دس واز آل regarding our today's topic, جو کہ تھا 4 methods of drawing. I hope you people have got it, you people have understood it. اگر آپ نے چینل میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی انفارمیشن ریگولر آپ تک پہنچتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا, بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.